ضلع پولیس افیسر عبدالرشید خان ویلی دی چې د کال 2020 په مقابله کې د کال 2021 کې د پولیسو کارکردګي ډیره ښه روانه ده او په دې کال کې د 200 مجرمانو اشتهاري سره 255 مشتبه خلک گرفتار شوي دي او د جرایم پیشه خلکو په خلاف باندې لسکم 1300 مقدمات درج شوي دي چې د دینه په دې کې په ډیر مقدار باندې اسلحه او منشیات هم ترلاسه شوي دي چې په هغې کې شپږ کلاشنکوفه 15 رایفلې 55 ټوپکې 315 تماچې 9 کالاکوپې 4350 مختلف کارتوس نیولې شوي دي او د منشیات پروشانو نه سکم 80 ګرامه چرس 200 ګرامه هیروین سکم 80 ګرامه افیمو 845 ګرامه آیس پولیس قبضه کړي دي دا خبرې هغوی په خپل دفتر کې د بونیر پریس کلب صحافیانو ته په پریس بریفینګ کې کړي دي او د هغوی د مختلفو سوالونو په جواب کې ویلي چې په روډونو باندې ټرکونه د خلکو د زندګو سره لوبي کوي چې دا بالکل د برداشت نه ده او چې څوک هم د قانون نه مخکې ځي د هغوی خلاف په کاروایي کولی شي. هغوی وویل چې د منشیات پروشانو په بونیر کې هیڅ قسمه ځای نشته دی او پولیس په د دوی خلاف خپلې کاروایانې نورې هم تیزوي. سال رواں 2021 کے دوران 195 مجرمان اشتہاری سمیت 755 مشتبہ اشخاص گرفتار. جرائم پیشہ اشخاص کے خلاف 1790 مقدمات درج رجسٹر ہوئے. بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن اور منشیات برآمد ہوا. بونیر پولیس نے سال رواں 2021 کے دوران 850 مقامات پر سنیپ چیکنگ کی اور 220 سے زائد مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کرتے ہوئے 755 مشتبہ افراد گرفتار کیے. گرفتاری مجرمان اشتہاری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سنگین دیگر مقدمات میں مطلوب 195 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں. اسلحہ ایمونیشن کے مد میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 26 عدد کلاشنکوف 15 عدد رائفلز 55 عدد بندوقیں اور 350 عدد پستول 9 عدد کالاکوپ اور 4350 عدد مختلف بور کے منشیات ایمونیشن برآمد کیا. منشیات کے مد میں منشیات فروشوں موت کے سوداگروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 69 کلو 337 گرام چرس 700 گرام ہیروئن 69 گرام افیون اور 850 گرام آئس برآمد کیے. ضلع میں امن و امان کے قیام کی خاطر 3300 سے زائد افراد کے خلاف 107, 109, 106 اور 110 ضابطہ فوجداری دفعات کے تحت کارروائیاں انسدادی عمل میں لائی گئی. بیرونی اضلاع سے آئے ہوئے لوگ جو یہاں غیر قانونی طور پر کرائے کے مکانوں میں رہائش پذیر ہے ان کے خلاف 95 مقدمات درج کیے. ضلع مصالحتی کمیٹی DRC مصالحتی کمیٹی بونیر کو سال رواں 2021 کے دوران کل 115 درخواستیں بھیجی گئی جن سے 95 درخواستیں پر فریقین کے درمیان صلح کروا دی گئی ہے اور 5 درخواستیں برائے لیگل کارروائی عدالت بھیجے گئے ہیں جبکہ 15 درخواستیں تاحال زیر سماعت ہیں. اس کے ساتھ ضلع میں مزید چوری چکاری اور جرائم پیشہ اشخاص کے نقل و حرکت پر کڑی نگرانی جاری ہے. علاقے سے جرائم پیشہ اشخاص و منشیات فروشاں اور امن خراب کرنے والوں کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے. اس کے علاوہ علم کے علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کیے گئے ہیں. علم میں جوبرا اور الیکسر اس میں ہم نے جوائنٹ آپریشن CTD کے ساتھ اور ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. باجکٹا کے ایریا میں اور کچھ شمنال اور بر شمنال کے ایریا میں ہم نے سرچ اور اسٹرائک آپریشنز کیے ہیں. پولیس پرو ایکٹیو موڈ میں ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو رہیں گے تو سماج دشمن عناصر جو ہے وہ ڈیفنس پہ رہیں گے. تو یہ پرو ایکٹیو
پولیسنگ ہماری بیسک باٹم لائن پالیسی ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم کارآمد رہیں گے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے شمنال اور ایلم میں اسٹرائک آپریشن کیے ہیں، اس میں کوئی کامیابی ملی ہے؟ ایکچولی کوئی اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی، اس میں بیسک پرپز یہ تھا کہ ایریا ڈومینیشن کا وہ آبجیکٹیو تھا، اور ایریا ڈومینیشن کے لیے ہم نے جو سسپیکٹڈ ایریاز تھی وہاں پر کیے، ایریا ڈومینیشن بیسک آبجیکٹیو تھا اور وہ اچیو کیا ہے ہم نے۔ پولیس کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ آئی جی صاحب، ڈی اے جی صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے ٹیم مقرر کی ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے اصل مجرمان تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کنفیشن بھی کیا ہے۔ ڈی اے جی صاحب نے جو ہماری ٹیم تھی ان کو خود سنا ہے، جو مدعی ہے وہ ہم نے ڈی اے جی صاحب کے پاس بھیجے، پھر ساری ٹیم کو ڈی اے جی صاحب نے انعامات کا بھی اعلان کیا۔ میں خود جا کے انٹروگیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور وہ ایک مولوی صاحب ہے، اس کے بیٹے کو یہ بندہ تنگ کر رہا تھا، اور وہ مولوی صاحب پھر اس حد تک آ گئے ہے، مسجد کا مولوی ہے، وہ پھر اس حد تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ کیونکہ یہ میرے بیٹے کو تنگ کرتا تھا کہ میرے ساتھ دوستی کریں، اور مجھے تنگ کرتا تھا، کبھی مجھ پہ تھوکتا تھا، تو یہ اس کا جو بیان ہے۔ پھر اس نے کوئی ہائرڈ اساسن کیے، اور انہوں نے پھر جو ہے 5 لاکھ روپے دیے ہیں اور ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے۔ اس بندے کو جو ہائرڈ اساسن ہے اس کو بھی ہم نے پکڑا۔ 2015 کا ایک وقوع ہے، 2015 میں جو اس کا بھائی قتل ہوا تھا، اس میں باقاعدہ بندے اریسٹ ہوئے تھے، پولیس نے اریسٹ کیے تھے، جن پہ دعوے داری تھی، عدالت میں پیش کیے تھے، پھر عدالت میں ان کا کیس کنکلوڈ ہوا ہے۔ دوسرا جو 2016 میں ان کا واقعہ ہوا تھا، تو وہ تو ان کے چچا زاد تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے صلح کی ہے، اس میں انہوں نے غالباً 17 لاکھ روپے لیے ہیں، اور ان سے یہ دیت لے کے معاف کیا تھا۔ یہ بندے ہم نے پکڑے ہیں، اور انہوں نے بالکل مانا ہے کہ ہاں یہ مسجد کا مولوی ہے اور اس علاقے کا رہنے والا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کل ٹریفک پولیس زیادہ متحرک نظر آتی ہیں، اور رات کے وقت بھی اوور لوڈنگ کے خلاف ان کی کارروائی جاری ہوتی ہے۔ اس کے خلاف میرے خیال میں ٹرک ایسوسیشن چند دنوں میں احتجاج بھی کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ شکوہ بھی ہے کہ ڈی پی او صاحب ہمیں مافیا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں نے تو مافیا تو میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت ڈینجرس اوور لوڈنگ کر رہے ہیں، اور ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر، پھر اس کے اوپر تیسرا پتھر۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک ٹرک الٹ گیا تھا، اس میں میرے خیال میں ایک ہی خاندان کے 2-3 بندے، یہ میرے خیال میں رستم کے ایریا میں ہوتا ہے، 4 بندے وہ فوت ہوئے، تو اور وہ بھی ٹرک جو ہے ادھر سے آ رہا تھا۔ تو ان کے خلاف انشاءاللہ ہم سختی سے کریک ڈاؤن کریں گے۔ ڈی سی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ان کے لیے ہم ٹائم مقرر کریں گے۔ ایک تو یہ 5 بجے سے پہلے موو نہیں کریں گے، 5 سے 5 تک یہ میرے ڈی سی صاحب سے بات ہوئی کہ ان کے ایسوسیشن والوں کو بلائیں، ان کے ساتھ ہم جوائنٹ میٹنگ کرتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی قانون کے مطابق جو یہ اوور لوڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف تو ہم ایکشن لیں گے، ان پہ کوئی کمپرومائز